بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم گائز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج اپنے ماماز کچن میں قیمہ اور شملہ مرچ کا سالن بنانے لگی ہوں، اور بہت مزے کا بنتا ہے۔ قیمہ اور شملہ مرچ اتنی مزے کی بنتی ہیں نا، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ پھر چلتے ہیں اب تیاری کی طرف۔ یہ میں نے قیمہ لیا ہے، بیف قیمہ میں نے لیا ہے، یہ 1 پاؤ ہوگا، پاؤ سے زیادہ ہے، 1.5 پاؤ ہوگا۔ یہ بیف قیمہ 1.5 پاؤ، اور شملہ مرچ 3 میں نے چھوٹی چھوٹی شملہ مرچ لی تھی، اور ٹماٹر لیے ہیں، 1 ٹماٹر لیا ہے، سبز مرچیں، اور جو سبز مرچوں کے ساتھ وہ بڑی بڑی جو لال بھی ہو جاتی ہیں نا، مرچیں سرخ ہو جاتی ہیں، وہ میں نے لی ہیں، 3 میں نے وہ لے لی۔ اور یہ ادرک لہسن کا پیسٹ 1 ٹی اسپون، اور 2 چھوٹے چھوٹے پیاز، اور یہ گھی ہے، آئل ہے، آدھا پاؤ آئل ہوگا، اور یہ دہی ہے، 1 پیالی دہی کی۔ اور یہ جو ہے یہ میرے مسالے ہیں، یہ لال مرچ 1 ٹی اسپون، اور آدھی ٹی اسپون جو ہے یہ کٹی ہوئی لال مرچ، یہ کالی مرچ آدھی ٹی اسپون، اور آدھی ٹی اسپون ہلدی، اور نمک حسب ذائقہ، اور زیرہ، اور یہ 1 ٹی اسپون جو ہے یہ خشک دھنیا ہے پسا ہوا۔ گیس کا آن کریں گے، گیس آن ہو گئی ہے، گیس آن کر کے کڑھائی رکھیں گے۔ اب ہم اس کے اندر آئل ڈالیں گے، آئل تھوڑا سا کڑکڑائے گا تو بھی اس کے اندر ہم ادرک اور لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے۔ آئل گرم ہو چکا ہے، اور اس کے اندر اب ہم نے ادرک لہسن کا پیسٹ سب سے پہلے اس کے اندر جائے گا، اور اس کو ہم نے ہلکا فرائی کرنا ہے۔ پیسٹ اب فرائی ہو گیا، سب سے پہلے اس کے اندر قیمہ جائے گا، کیونکہ جو قیمہ ہے اس کی اسمیل ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ہم ادرک لہسن کا پیسٹ فرائی کر کے ہلکا دھا کلر کر کے اس کا، پھر ہم نے قیمہ ڈالنا ہے، اور قیمہ جو ہے اس کی اسمیل ختم کرنی ہے ہمیں، اسمیل ختم ہو جاتی ہے۔ بھائی مجھے آپ کی محبت چاہیے، پیار چاہیے، آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے۔ قیمہ فرائی ہو چکا ہے، اب اس کے اندر ڈالیں گے پیاز، اس میں پیاز ڈالیں گے، اور 2-3 منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے۔ پیاز تھوڑے سے 2-3 منٹ ہم نے ان کو چولہے کے ساتھ پکا دیا ہے۔ اب اس کے اندر جائیں گے مسالے، تھوڑا سا پانی ڈالیں گے، اتنا پیارا کلر آیا ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا بھوننا ہے، بھون کے 3-4 منٹ، پھر اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے، کیونکہ قیمے کو گلانا ہے۔ 15-20 منٹ گل جائے گا، پھر اس کے بعد ہم نے اس میں شملہ مرچ ڈالنی ہے۔ گائز آپ دیکھیں بہت پیارا یہ بھونا گیا ہے، قیمہ ہم نے بھون لیا ہے، اور اب اس کے اندر جائے گی دہی، اس کے اندر اب دہی شامل کریں گے۔ میں نے ٹماٹر اس لیے 1 ڈالا تھا کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ دہی بھی ڈالنی تھی، اس لیے میں نے 1 ٹماٹر ڈالا۔ دہی بھون لیں گے، پھر اس کے اندر پانی ڈالیں گے۔ یہ دیکھیں اب میں نے قیمے میں دہی ڈالی تھی، یا پانی خشک ہو گیا دہی کا۔ اب ہم 1 گلاس پانی کا ڈالیں گے کہ قیمہ گل جائے۔ اب یہ 15-20 منٹ میں
हमारा कीमा गल जाएगा और इसके बाद फिर हमने इसके अंदर शिमला मिर्च डालनी है। गाइस जिस वक्त तक कीमा गल रहा है सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये गाइस ये देखें सॉरी ये मेरा कीमा गल चुका है। कीमा गल चुका है और अब इसमें डालेंगे हम शिमला मिर्च। चमचा हिला के अब इसको थोड़ी देर के लिए ऊपर ढक्कन दे देंगे। हम ढक्कन दे देंगे और दम पे लगा देंगे, क्योंकि जो शिमला मिर्च है वो हम ज़्यादा नहीं गलाते, हमें पसंद नहीं है। जो शिमला मिर्च नरम हो जाती है, ज़्यादा इसको गलाएं तो ये ज़्यादा नरम हो जाती है, तो फिर ये अच्छी नहीं लगती खाने के साथ। मैं इसको ज़रा शिमला मिर्च को खड़ी खड़ी रखती हूँ, कीमे में ये खड़ी खड़ी रहे, तो फिर बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, तो अच्छी लगती है। ज़्यादा गली हुई जो है ना शिमला मिर्च अच्छी नहीं लगती। अब इसको इसके ऊपर ढक्कन दे दूंगी, मैं दम पे लगा दूंगी। अब मैंने इसको दम पे लगा दिया है, 2-3 मिनट के बाद आपको दिखाऊंगी। ये शिमला मिर्च जितनी भी इसने गलना है, ये दम पे गलना है, हल्की फ्लेम स्लो फ्लेम करके तो इसने दम पे ही गलना है। बस थोड़ा सा गल जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें अब मेरी शिमला मिर्च कीमा तैयार है, सालन शिमला मिर्च और ये देखें। तो मेरे पास कटा हुआ हरा धनिया पड़ा था, ये ऊपर थोड़ा सा ऐसे इसके ऊपर लगा दें और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। गाइस इस तरीके से आप भी घर में बनाएं और बहुत अच्छा, बहुत प्यारा ये बनता है, बहुत मज़े का बनता है कीमा। और साथ आप अगर रोटी के साथ भी आप खाएं तो बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप उबले हुए चावलों के साथ खाएं तो फिर तो बहुत मज़े की लगती है। रोटी के साथ भी खा सकते हैं, उबले हुए चावलों के साथ भी खा सकते हैं आप।